بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ ہم 15 اکتوبر کو اگر ہمارے لیڈر عمران خان سے ملاقات نہ کرائی گئی عدالتی روسٹرم کے مطابق، عدالتوں کے حکم کے مطابق، تو ہم دوبارہ 15 تاریخ کو پرامن عوام کو لے کر ڈی چوک اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ لیکن اس اعلان میں کہ بندہ کسی حل کی طرف جائے، لیکن ایسے مغرور، ایسے بے غیرت، ایسے ان پڑھ لوگ ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں زبردست، جو الیکٹڈ لوگ بھی نہیں ہیں، جو عوام کے نمائندے بھی نہیں ہیں، وہ وزیر کسی کام کو حل کی طرف لے کے جائیں کہ آپ بتائیں آپ کے مطالبات کیا ہیں، آپ بات چیت کریں۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، مگر یہ حکومتی وزراء جس میں آ جاتا ہے خواجہ آصف، جسے اتنی عمر ہو چکی اس شخص کی، ایک بال بھی اس کے کالا نہیں ہے، مگر اس کو بات کرنے کی تمیز نہ پہلے کبھی تھی اور نہ اب تک آئی ہے۔ اس لیے خواجہ آصف کے صدر کی تو امید ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف عطا تارڑ، ٹھیک ہے، اب ایسے شخص کا کیا کرائیٹیریا ہے جو ہارا ہوا ہے بالکل، اور عوام کا نمائندہ بن کر وزارت لے کر بیٹھا ہوا ہے اور عوام کو سرے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہم حلف دیتے ہیں کہ 80% عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، 80% سے بھی زیادہ عوام پاکستان کی تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ وہ عمران خان کو سچا لیڈر سمجھتے ہیں، اور یہ جو لوگ آ کر خوش آمدید کر اور بوٹ پالش کر کے زبردستی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم یہاں نہ آنا، اور تمہارے باپ کا ہے اسلام آباد، اور اسلام آباد تمہارے باپ نے دیا تھا تم لوگوں کو، اور بے غیرت لوگوں، اسی عوام کا پیسہ کھا کر آپ لوگ ان سیٹوں پر بیٹھ کر اور ہم ہی کے اوپر دھمکیاں دے رہے ہیں، اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ اس دن سے ڈرو بے غیرتو، جس دن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ اللہ کی لاٹھی آپ لوگوں کو پڑی تو آپ لوگ بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں اتنا ہی دم خم ہے تو چلیں آپ 1000 بندے کی محفل میں اور 100 بندے کی محفل میں ذرا آ کر دکھائیں۔ آپ لوگوں کو میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ پبلک کا سامنا کر سکو۔ بے غیرت آدمیوں، ایک بھی جلسہ تو دور کی بات، ایک نجی محفل میں ہی جا کے دکھاؤ۔ آپ لوگ تو وہاں بھی جانے کے قابل نہیں رہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک وفادار آدمی سمجھتے تھے ہم۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو میرے بھائی ڈاکٹر نثار نے ہرایا ہے۔ ڈاکٹر نثار تھا نمائندہ پاکستان تحریک انصاف کا، وہاں کوئی کمپین نہیں ہمیں کرنی دی گئی۔ وہاں پر فیصل آباد NA100 میں ہمارے جو بھی کارکن تھے ان کو اٹھا لیا گیا، جو بھی کمپین کرتا تھا اسے اٹھا لیا جاتا تھا۔ آپ کے ساتھ تمام حکومتی مشینری تھی، آپ کے پاس تمام بیوروکریسی تھی، لیکن پھر بھی وہاں کی عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا، اور آپ اب ٹی وی پر آ کر دھمکیاں دے رہے ہیں، پاکستانی قوم کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور کس منہ سے دھمکیاں دے رہے ہو؟ آپ کو تو آپ کی حلقے کی عوام نے بری طرح ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے آپ لوگ کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں، کس زبان کا استعمال کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ میرے ملک کو اس طرف نہ لے کے جاؤ کہ کل تم لوگوں کے لیے یہاں سے رہنا کیا، بھاگنا بھی مشکل ہو جائے۔ اس لیے آپ ہمارا مطالبہ مانیں کہ عمران خان سے ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ جو بھی ہمارے ملک میں مہمان آئے ہیں، ہم پاکستان تحریک انصاف والے ان کا استقبال خود کریں گے، اور اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں مہربانی کر کے، پلیز۔ شکریہ، اللہ حافظ۔